دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب کن کے لیے ہے؟ قیامت کے دن انسان کی زبان، ہاتھ، پاؤں خود اس کے خلاف گواہی کیوں دیں گے؟ گواہی دینے والے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ سبیل قرآن کے تمام ناظرین کی خدمت میں خلوص بھرا سلام اور عرض ادب پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے اس تفسیری پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے 23 سے 25 تک کی آیتوں کا انتخاب کیا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 کی تلاوت سے اور سنتے ہیں اس کے ترجمے کو بھی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ پاک دامن، بے خبر اور ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ اگرچہ قرآن میں کافروں اور بدعہدوں، قاتلوں، منافقوں، فسادیوں، مشرکوں، مستکبروں، ظالموں، حق چھپانے والوں اور جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی لعنت دردناک عذاب کے ساتھ ان لوگوں سے مخصوص ہے جو پاک لوگوں پہ تہمت لگا کر ان کی آبرو ختم کر دیتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کو اس بات پہ گواہ جانا ہے کہ پاک باز، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ ترجمے اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف اور انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ یرمون المحصنات۔ نمبر 2، جو بہت پاکیزہ ہیں ان پہ تہمت لگانا بہت ہی خطرناک ہے۔ المحصنات الغافلات المؤمنات۔ نمبر 3، تہمت اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا ہے۔ لعنوا فی الدنیا، شاید دنیا میں لعنت کا مصداق حد کا جاری کرنا، گواہی کا قبول نہ کیا جانا فاسق کے عنوان سے۔ نمبر 4، پاک دامن عورتوں کے حقوق کی حمایت کرنا قرآنی اعلان ہے۔ یرمون المحصنات لعنوا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 24 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسر نے کچھ اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں بدن کے اعضاء کا گواہی دینے کی بات قرآن میں کئی بار بیان ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ فصلت میں آیا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 20۔ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کے بدن کی کھال جو گناہ انجام دیے ہیں گواہی دیں گی۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن ہم ان کے یعنی کافروں کے منہ کو سل دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہے بتائیں گے۔ گواہی میں چونکہ دوسروں کے خلاف دی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جوہر اور اس کی شخصیت اس کے بدن سے الگ ہے کہ جو اس کے خلاف گواہی دے گی، اس لیے کہ گواہی دینے والے اور جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ نکات کی طرح اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم پیغامات بھی پوشیدہ ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
نمبر 1، قیامت کی عدالت میں انسان اپنے اعضاء کا بھی مالک نہیں رہے گا۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم۔ نمبر 2، گواہی دینے کے لیے درک اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے اعضاء جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں سب سمجھتے ہیں، چاہے ہم نہ سمجھیں۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم۔ نمبر 3، قیامت میں ہر بات پہ اور ہر کام پہ گواہ لایا جائے گا، بما کانوا یعملون۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا جس کے وہ حقدار ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے جو نمایاں ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے اہم پوائنٹس کی طرف اور ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ آیت میں دین کا لفظ یا جزا کے معنی میں ہے یا شریعت کے معنی میں ہے، لہٰذا آیت کا معنی اس طرح سے ہوگا کہ قیامت میں لوگوں کی جزا کامل دی جائے گی، یا یہ کہ حقیقی شریعت اس دن پیش کی جائے گی اور سارے نقلی شریعت بنانے والے سمجھیں گے کہ اللہ ہی حقیقی اور واضح معبود ہے۔ دنیا میں پوری اور کامل سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی ہے، چونکہ دنیا میں محدودیت پائی جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی پائلٹ نے کسی شہر پر بمباری کی اور ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا، ہم اس کو دنیا میں کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ لیکن قیامت میں محدودیت نہیں ہے اور مجرم بار بار جہنم میں جلے گا اور پھر زندہ ہوگا۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے اہم نکات۔ آئیے چلتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ نمبر 1، فقط قیامت میں پوری سزا و جزا دی جا سکتی ہے، یومئذ یوفیہم۔ نمبر 2، اللہ کی جزا یا سزا قیامت میں سچی گواہ کی بنیاد پہ ہے، تشہد علیہم یوفیہم اللہ۔ نمبر 3، خدا کسی کی سزا یا جزا کو کم نہیں کرے گا، یوفیہم۔ نمبر 4، قیامت میں جب غفلت کے پردے، غرور و تکبر، جہالت، جھوٹے پروپیگنڈے اور ہوا و ہوس کے پردے ہٹ جائیں گے، تب لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ وَيَعْلَمُونَ هُوَ الْحَقُّ۔ ناظرین اکرام، ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کا عذاب بہت کم لوگوں کو دیا جائے گا، مگر جو کسی پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگا کر اس کی عزت پامال کر دے تو ایسے شخص کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ قیامت میں ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔